اسی لیے نیتوں کی خرابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. نماز کے مسائل، غسل کے مسائل، حج کے مسائل، یہ سب کی سب چیزیں بات کی. سب سے پہلے دو چیزوں کا اہتمام کرے، ایک اس چیز کا کہ اپنی نیت کو درست رکھے حج میں، نماز میں، ہر چیز میں، اور دوسرے اگر وہ اعمال کرنے ہیں اللہ کے لیے جن اعمال پر پیسہ خرچ ہوتا ہے تو حلال کا پیسہ ہونا چاہیے. حج کرنے جا رہا ہے، جائز اور حلال کا پیسہ چاہیے. نیت جتنی بھی اخلاص پر مبنی ہو، پیسہ حرام ہے تو اس نے اس دودھ میں ناپاک چیز کو شامل کر دیا. اس لیے ریاکاری سے دل خوش ہوتا ہے اور نفس انسان کا پھولتا ہے. ہمیشہ اپنے جی کو دیکھتا رہے کہ جو ریا ہے، جو لوگوں کا دکھاوا ہے، کہیں اس مصیبت میں تو نہیں پڑ گیا، میں نمائش کا پہلو تو نہیں آ گیا. ان نیکیوں کی وجہ سے کہیں شہرت تو مطلوب نہیں ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں. بہت بڑا فتنہ ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ شہرت کے پیچھے بھاگنے لگے. یہ شہرتیں اس کی دنیا کو بھی برباد کرتی ہیں اور آخرت کو بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں ان انسانوں کا دوست ہوں جو بالکل چھپے رہتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہوتے ہیں. وہ جس محلے میں رہتے ہیں کوئی انہیں دعوت پر نہیں بلاتا، ان کی کوئی شہرت ہی نہیں ہوتی، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اور جب وہ مکان کو، کرائے کے مکان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ کون تھا اور کدھر چلا گیا. لا یشیر الیہم بالاصابع، انگلیاں ان کی طرف لوگوں کی نہیں اٹھتی، نہ خیر میں نہ شر میں، نہ اچھائی میں مشہور نہ برائی میں، کسی چیز میں ان کی شہرت نہیں ہوتی. اور میں ایسے چھپے ہوئے متقی انسان پرہیزگار کا اللہ نے فرمایا میں دوست ہوں. اتنا بچتے تھے ریاکاری سے اور اخلاص اتنا زبردست تھا کہ ایک بزرگ تھے، ہمیشہ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتے تھے اور امام اور مؤذن سے بھی پہلے وہ مسجد میں موجود ہوتے تھے. اور لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت اس جگہ آ کر بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نمازی ان کے ادب اور احترام میں ان کی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ برسا برس سے یہ اللہ کا بندہ امام کے پیچھے آ کے دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ گھر میں کچھ مسئلہ پیش آ گیا اور وہ بزرگ نماز میں جب حاضر ہوئے تو سب سے پچھلی جگہ میں صف میں انہیں جگہ ملی. تو لوگوں کو تعجب ہوا، جو نمازی تھے باقی بھی پابند، انہوں نے دیکھا آج حضرت اپنی جگہ پہ نہیں ہے، کیا ہو گیا، خیریت تھی؟ اور مڑ کے جو دیکھا تو پچھلی صف میں بیٹھے تھے. جو عذر اور مجبوری پیش آئی تھی، بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی، آخری صف میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد لوگوں نے اگلے دن سے دیکھا کہ وہ حضرت مسجد میں ہی نہیں آئے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے تو لوگوں نے کہا بھئی جاؤ پتہ کرو، برسا برس سے حضرت کو تو کبھی غیر حاضر نہیں دیکھا، امام کے پیچھے ہمیشہ دائیں جانب بیٹھتے تھے، یہ کیا ہوا؟ ایک دن تو وہ پچھلی صف میں بیٹھے ہوئے نظر آئے اور پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آئے. تو لوگ ان کے گھر گئے کہ طبیعت اچھی ہے، خیریت ہے، کہیں سفر پہ چلے گئے، بیمار ہو گئے، آخر وجہ کیا ہوئی؟ تو وہ بزرگ ملے، انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا میں نے مسجد میں نماز نہیں چھوڑی، کبھی اس محلے کی دوسری مسجد میں چلا جاتا ہوں، کبھی پچھلے محلے کی مسجد میں چلا جاتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس مسجد میں نہیں آ رہا. تو لوگوں نے معافی مانگی اور کہا حضرت ہم سے کوئی نالائکی ہو گئی،
امام نے کچھ گڑبڑ کر دی، کیا وجہ ہے، آپ آخر مسجد کیوں چھوڑ گئے اور پہلی صف اور امام کے دائیں جانب؟ تو انہوں نے کیا میاں بات یہ ہے، صاف بتاؤں، جس دن میری گھر میں مصروفیت کی وجہ سے نماز رہ گئی تھی، جماعت کی وہ جگہ رہ گئی تھی اور میں بالکل پچھلی صف میں آ کے بیٹھا، تو تم لوگوں نے مجھے دیکھا مڑ مڑ کے، تو مجھے دل میں یہ احساس ہوا کہ اوہو یہ تو بڑی توہین ہو گئی، میری بڑی سبکی ہوئی۔ تو میں نے دعا مانگی، باہر آ گیا۔ پھر میں نے گھر آ کر اپنے نفس پر غور کیا، میں نے اپنے جی میں کہا کہ آخر تمہیں یہ کیوں محسوس ہوا ہے کہ تمہاری سبکی ہو گئی اور تمہاری توہین ہوئی؟ تو میں سمجھ گیا کہ اچھا میرا یہ نفس دکھاوے پر، ریاکاری پر خوش ہوتا تھا کہ لوگ جب مجھے پہلی صف میں امام کے پیچھے دائیں طرف بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے اور لوگ میری تعریف کرتے تھے تو میرا نفس اندر سے اس بات پر خوش ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے آج جب پیچھے بیٹھا ہوں تو یہ میرا نفس مجھ سے ناراض ہو رہا ہے اور اپنی ذلت محسوس کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں سمجھ گیا کہ میں نے زندگی بھر جتنی نمازیں پڑھی ہیں یہ سب ریاکاری کے لیے تھیں، یہ تو تمہاری نظروں میں اچھا بننے کے لیے تھیں، یہ اس لیے نہیں تھی کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں۔ اور اب میں نے پھر اس کے بعد اپنے نفس میں جو بات تھی اس کو سامنے رکھا اور پھر وہ رونے لگے اور کہنے لگے عمر بھر کی نمازیں قضا کرنی شروع کر دی ہیں، اور کبھی اس مسجد میں جاتا ہوں کبھی اس مسجد میں جاتا ہوں اور اول وقت میں بھی پہنچتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی پہلی صف میں کبھی آخری صف میں، اور میں توبہ کر رہا ہوں اس وقت سے کہ اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرا شریک ٹھہرا دیا تھا، تو مجھے معاف